بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں میں اپنے پروگرام نیوز اور بٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج ایک پوسٹ کو لے کے میں بات کروں گا. ایک عالم دین ہے, ان کی پوسٹ تھی کہ سعودی عرب کے حکمران پاکستان کے مشرق اور قبر پرست حکمرانوں سے 100 درجہ بہتر ہیں, اس لیے کہ وہ توحید پرست ہے. اب مجھے نہیں سمجھ کہ ان کی اس توحید پرستی سے کیا مراد ہے. جو بندہ بھی توحید پرست ہے وہ سعودی عرب کی وجہ سے توحید پرست نہیں ہے, وہ قرآن اور حدیث کی وجہ سے توحید پرست ہے. پہلی بات. دوسری بات, اگر مثال سعودی عرب کے بڑا فرق ہے سعودی عرب میں اور سعودی عرب کے حکمرانوں میں. سعودی عرب کے حکمران اس وقت اپنی آکسیجن لینے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کو جو انہوں نے سود پہ قرضہ دیا تھا توحید پرستوں نے, جو تقریباً 3.25% سود تھا, وہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے, اور باقی کی بھی تیاریاں ہیں. اس کا کیا اونٹ کس کو کروٹ بیٹھتا ہے اللہ بہتر جانے. سعودی عرب کے توحید پرست جو جناب حکمران ہیں, انہوں نے باقاعدہ ایک ان کے جو حمایت یافتہ عالم ہیں محمد بن خلیل, ان سے باقاعدہ لیکچر دلوایا سعودی عرب کی عوام کو کہ جناب مسلمانوں کو یہودیوں کے ساتھ کاروبار کرنا چاہیے. ان کو حدیث کے حوالے بھی دلوائے گئے اور راضی کیا گیا. مطلب ایک فضا بنانے کی کوشش کی گئی. جب جوتے پڑے عوام کی جانب سے تو تب وہ پروگرام بند ہوا. باقی ڈراموں کا آپ کو حال پتہ ہے کہ وہاں پہ کس قسم کے ڈرامے چلائے گئے. برداشت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی ملک یورپیوں والوں سے بات کرے تو فوراً جناب سفیر واپس. ارطغرل ڈرامہ تک ان کی تشریف پہ لڑ گیا. یہ حالت ہے. اگر پاکستان ملیشیا جا رہا تھا تو ساتھ ہی یہ آپ یعنی ایک لیول کی توحید پرستوں کے مینٹل لیول دیکھیں. دھمکی کیا دی گئی کہ آپ کا جو ورکر ہے, جو مزدور ہے آپ کا, وہ یہاں سے واپس بھیج دیا جائے گا. اسلام کے نفاذ کا وہاں پہ یہ عالم ہے کہ پورے عربوں میں سعودی عرب کی بات کروں, باقی کو چھوڑ دے فی الحال. سعودی عرب میں کفالت کھائی جاتی ہے جو سراسر حرام ہے, جو کئی مفتیان کرام کہہ چکے ہیں کہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے جی. وہ توحید پرستوں کا یہ عالم ہے کہ پاکستان کے میں آپ کو بے شمار ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں جن کے لاکھوں ریال سعودی عرب نے نہیں دیے, مطلب جو کام کرنے والے کفیل تھے نہیں دیے. ٹھیک ہے جی. اور اسلام کا وہاں پہ اتنا نفاذ ہے کہ جس علاقے میں یہ ملک رہتے ہیں, میرا وہاں پہ ایک دوست تھے جو وہاں پہ کمپیوٹر انجینئر تھے, مجھے ان کی بات بڑی یاد. انہوں نے کہا کہ یہاں کے بھائی صاحب یہاں پہ اسلام کے علاوہ ہر چیز موجود ہے. اس زون میں عزت دار آدمی ویکینڈ پہ جاتا نہیں, کسی پولیس والے کی ضرورت نہیں کہ ان کو جا کے پوچھ سکے. یہ عالم ہے. اب آپ اس کے قصیدے گائیں, قصیدے گانے والے آپ کو ملیں گے وہ لمبے لباس لال رومال, وہ قصیدے گائیں گے. وہ حفظ اللہ تعالیٰ اور پتہ نہیں ان کو خدا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو پاکستان میں آ کے کہتے ہیں کہ شرک اور بدعت, حاذا شرک حاذا بدعت, حاذا شرک حاذا بدعت. ان کی مرضی ہو تو وہ اپنی کھال کے جوتے بنا کے ان سعودی عرب حکمرانوں کے پاؤں میں پہنا دیں. اس لیے کہ یہ وہ نہیں بولتے, میں نہیں بولتی, میرا یار بولتا, وہ یہ ریال بولتے ہیں. جب ریال بولتے ہیں تو پھر میری اور آپ کی کون سنے گا حضور. خدا کے لیے میرے اور آپ کے لیے کیا چیز. یہ میں بھول جاؤں گا کہ عمران خان نے کم از کم ٹی وی پہ آ کے یہ بیان دے دیا, یہ اس کی بڑی مہربانی ان کی خان صاحب کی, کہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. باقی امت کا حال آپ کے سامنے ہے. اور اسلام کی خدمت جو ایم بی ایس نے کی ہے, ایک اور آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دوں کہ انڈیا کو فضائی دودھ جب اسرائیل جاتے ہیں, اگر سعودیہ والا رستہ نہ اختیار کریں تو ان کو 2 گھنٹے سفر ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے. اخراجات ہوتے ہیں اس کے, ظاہر ہے وہ فضائی دودھ سعودی عرب دے گا. سیم اسرائیل کو اور یو اے ای کو فضائی دودھ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی اسرائیل جاتے ہوئے. سو یہ ایک 2 خدمات ہیں ان کی, اور بے شمار خدمات ہیں ویسے تو اسلام کے حوالے سے ان توحید پرستوں کی, لیکن چلیں یہ جو 1-2 کی ہے. جو بات کرنے کی یہ ہے, ایسے علماء کرام کی خدمت میں عرض کروں, حضور میرے اور آپ کے لیے پاکستان عام ہے, اس کو رکھیں. پاکستان میں ایک اور طبقہ ہے جن کے لیے سارا کچھ ایران ہے, ان کے لیے سعودی عرب ہے. پاکستان تو کسی قطار میں نہیں. آپ وہاں چلے جاؤ, وہاں جا کے روٹیاں کھاؤ, جا کے ان کی, ویسے یہاں جو کھا رہے ہو مدرسے بھی اپنے چلا رہے ہو, وہاں جاؤ, وہاں جا کے اپنی جو دینی خدمات سر انجام دو. پتہ چلے کہ تم لوگ دین کے بڑے خادم ہو. پڑھنا اچھی بات ہے, کسی جگہ پہ جا کے آپ پڑھیں, تعلیم حاصل کریں, لیکن اس حد تک اپنے ملک سے غداری کہ آپ پاکستان کے حق میں کوئی بات ہی نہیں کرتے. نہ یاد رکھیں پاکستان میرے اور آپ کے لیے نہ ترکی امپورٹنٹ ہے, نہ ملیشیا امپورٹنٹ ہے, نہ بنگلہ دیش امپورٹنٹ ہے, نہ سعودی عرب امپورٹنٹ ہے, نہ کوئی اور ملک امپورٹنٹ ہے. میرے اور آپ کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہے عام ہے وہ ہے پاکستان.
پاکستان ہے تو میں ہوں، آپ ہیں۔ پاکستان خدا نخواستہ حاکم بدان نہ ہوا، میرا اور آپ کا وجود بٹ جائے گا۔ پورا عالم اسلام دیکھ لیں، کس کو آپ کی پرواہ ہے؟ سعودی عرب میں آپ کو مانگنے والا مسکین سمجھا جاتا ہے۔ ملیشیا میں آپ کی کیا عزت ہے؟ مجھے پتہ ہے، میں وہاں پہ رہ کے آیا ہوں۔ ترکی میں آپ کی کیا عزت ہے؟ وہ تو ملے گا نہیں جی، پاسپورٹ پہ جب چلے گا تو چلے گا۔ آپ کی کیا عزت ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ اخباری بیانات ہیں۔ ترکی کے کل تک تو 2 سال پہلے تک تو ان کی جناب اربوں خربوں کی وہاں پہ اسرائیل سے امپورٹ ایکسپورٹ ہے۔ ہاں، عوام کے جذبات ابھارنے کے لیے ترکی جو دل کرے کہہ دے، ملیشیا جو دل کرے کہہ دے، جو دل باقی ممالک جو کہہ دیں۔ پاکستان کے جو پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ تمام ملکوں کے لیے کارآمد ہے، یہ چیز عام ہے، یہ چیز آپ کے لیے عام ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے غریب کی پالیسی کیا ہوتی ہے؟ جب بھوک لگتی ہے تو غریب تو نہیں دیکھتا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں جو مانگنے والے ہیں، میں آپ کو کتنے مسلمان دکھا سکتا ہوں جو افریقن ممالک سے ہیں، ایون ایک آدھ پاکستانی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بنگلہ دیشی ہیں، وہ جا کے گیزے کے سامنے جا کے چرچ کے سامنے مانگتے ہیں، اس لیے کہ بھوک بڑی ظالم ہے، بھوک ظالم ہے۔ پاکستان کی اتنی اکانومی اتنی بھی مضبوط نہیں ہوئی، اس میں ہر کسی کا حصہ ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ کریم جس نے پاکستان کو لوٹا، چاہے اس میں جرنیل ہیں، چاہے سیاستدان ہیں، چاہے بیوروکریٹ ہیں، چاہے ججز ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو برباد کرے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا۔ آج پاکستان اس چوراہے پہ کھڑا ہے، اس دورائے پہ کھڑا ہے کہ آج پاکستان جو ہے بے یار و مددگار کھڑا ہے۔ یہی پاکستان تھا جب کہا جاتا تھا کہ اگلا بزنس ہب کون سا ملک ہوگا، کراچی ہوگا یا مانچسٹر ہوگا، انگلینڈ لندن ہوگا۔ یہی وہ پاکستان ہے، یہی وہ پاکستان ہے جس کے بارے میں مہاتیر محمد نے کہا تھا کہ آپ لوگ مجھ سے قرض مانگنے آئے ہیں۔ میرا رونے کو دل کر رہا ہے، کیونکہ میں جس پاکستان کو جانتا تھا وہ پاکستان تو بڑا شائننگ پاکستان تھا۔ اس کو کس نے سال میں پہنچایا ہے؟ میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، میں بھی ذمہ دار ہوں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنا حق استعمال نہیں کیا، ہم نے ووٹ کا، ہم نے اس پہ آواز نہیں اٹھائی۔ ہم آج بھی اوورسیز یہاں پہ جتنے کھڑے ہیں، جتنے یہاں پہ موجود ہیں، ہم آج بھی اپنی پارٹی کے لیے، اپنے ان لوگوں کے دفاع کے لیے ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کی محض ضد کے لیے ہزاروں یورو بھی لٹاتے ہیں، جس کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہی پیسہ جتنا ہم ان پہ لٹاتے ہیں، آپ حساب کر کے دیکھ لیں، ایمانداری سے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ دیکھ لیں، جتنا پیسہ ہم یہاں پہ لٹاتے ہیں صرف ان سیاستدانوں پہ، سیاسی پارٹیوں پہ، سیاسی ڈنروں پہ، سیاسی لنچوں پہ، گلدستوں پہ، ٹریول پہ، یہی پیسہ اگر ہم پاکستان بھیجیں، آپ یقین کریں کچھ نہ کریں، کم از کم آپ اپنے خاندان میں جو غریب ہے ان کے حالات آپ بہتر بنا سکتے ہیں، تاکہ حکومت کا کچھ بوجھ کم ہو۔ سو میرے بھائیوں، یہ جو یہ موضوع میرا تھوڑا گڑبڑ ہو گیا، لیکن چونکہ تھوڑا سا جذباتی قوم ہے، اس لیے یہ جو لکڑ بگے ہیں، چاہے اس میں جو طبقہ بھی ہے، چاہے اس میں دینی طبقے ہیں، سیاسی طبقے ہیں، ان سے ہٹ کے میں نے اور آپ نے محض پاکستانی بن کر سوچنا ہے، پاکستان کے مفاد کا خیال رکھنا ہے، پاکستان کے تفضات ہم نے کرنا۔ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، لیکن آپ بڑے اہم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو اوورسیز پاکستانی، چاہے وہ یورپ میں ہیں، چاہے وہ خلیج میں، جتنا زر مبادلہ وہ بیچتے ہیں یہاں سے، اس کی اہمیت آپ ذرا گوگل کر کے دیکھ لیں، آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا اور آپ کو اپنے آپ پہ فخر محسوس ہوگا۔ پاکستان کا سوچیں، پاکستانی بنیں، اسی میں ہماری بقائے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہ ہوا خاکم بدان تو ہمارا نام و نشان بھی دنیا میں نہیں ہوگا۔ اللہ کریم آپ کا ہم ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔